الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. عزیز گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے قرآن میں سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے جس کے معنی اور مفہوم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کے مزہ چکھنا ہے. جب انسان موت کو بھول جاتا ہے، موت سے غافل ہو جاتا ہے، موت کو سے اتنا دور ہو جاتا ہے، اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی لذت، دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر گھر بنا لیتی ہے. میرے دوستوں، موت کو بھول جانے کے نقصانات کیا ہے، اس کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے. اس کے برخلاف جو شخص موت کو یاد نہیں رکھتا اور آخرت سے غافل رہتا ہے، وہ 3 طرح کی محرومیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. نمبر 1، تسویف التوبہ، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے اور استغفار میں جلدی نہیں کرتا، اور بسا اوقات اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ تسویف التوبہ، یعنی انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے میں ہچکتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیں گے پھر اس گناہ کو کیسے کریں گے. دل اس کی تسلیم نہیں کر پاتا. جب انسان اللہ کی خوف دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا، اس گناہ کی نجاست پلید جب اس کے دل کے اندر بھر جائے گا تو میرے دوستوں وہ گناہ سے توبہ نہیں کر سکتا. ہاں، اس گناہ کی پلید نجاست سے نفرت ہونے لگے گی تو اس گناہوں سے توبہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، موت کو بھول جانے کے نقصانات یہ ہے کہ دوسرا نمبر یہ ہے کہ جب موت کی یاد نہیں رہتی تو آدمی کی ہوش بڑھ جاتی ہے اور وہ ضرورت کے مطابق روزی پر راضی نہیں رہتا، بلکہ حلم مزید کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو موت کو بھول جانے کے نقصانات یہ بھی ہے. نمبر 3، جب آدمی موت سے غافل رہتا ہے تو عبادت کرنے میں قدرتی طور پر سستی ظاہر ہوتی ہے اور نشاط کا فور ہو جاتا ہے، اور اولاً تو عبادت کرتا ہی نہیں، اور کرتا بھی ہے تو وہ طبیعت پر نہایت گراں گزرتی ہے. یہ گرانی صرف اس بنا پر ہے کہ آدمی کو استحضار نہیں رہتا کہ ہم سے مرنے کے بعد ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. مرنے کے بعد ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں رضا خداوندی کے مطابق جواب نہ دیا تو ایسی رسوائی ہوگی جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری رسوائیاں اور بے عزتیاں ہیچ ہیں. انسان گناہ یہاں چھپ کر لیتا ہے، عوام سے چھپ جاتا ہے، معاشرے سے چھپ جاتا ہے، گھر والوں سے چھپ کر کے گناہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے نظر میں وہ کہیں بھی
کسی حالت میں ہو گناہ کرے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر یہ خیال ہو جائے کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرے محترم میرے دوستوں، موت سے غافل نہیں ہوتا، موت کو بھول جانے کی نقصانات سے بچ جاتا۔ اس لیے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس کی موت کی تمنا، موت کی خواہش دلوں کے اندر ہوتی، موت سے ڈرتا اور موت سے اللہ کی پناہ مانگتا کہ اللہ ایسی موت ہم کے عطا فرما جو ایمان پہ ہو۔ اس کو ڈر، اس کی خوف، قبر کے خوف۔ اس لیے میرے دوستو کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ انسان ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی سوچتا ہے کہ جو چیز کو چکھا جاتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، چکھنے والا باقی رہتا ہے۔ حالانکہ کیلا ہم کھاتے ہیں، چکھتے ہیں، کیلا ختم ہو جاتا ہے لیکن چکھنے والا باقی رہتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہے تو اس کے بارے میں، اس کے دنیا کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے انسان زہر کھا کر دیکھ لے، زہر چکھے، زہر باقی رہے گا اور چکھنے والا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، موت بہت ڈینجر چیز ہے، موت اتنا بھیانک چیز ہے، جس انسان کے اوپر موت آ جاتی ہے تو سمجھو کہ وہ قیامت آ گئی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، موت کو یاد کرنے کے چند ذرائع میں سے یہ ہے، احادیث طیبہ میں جہاں موت کو یاد رکھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، وہیں بعض ایسے اعمال کی ترغیب بھی وارد ہوا ہے جو موت کو یاد رکھنے میں مؤثر اور معاون ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم عمل یہ ہے کہ گاہے بگاہے عام قبرستانوں پہ جا کر قبر کی زندگی اور قبر والوں کے حالات کے متعلق غور کرنا چاہیے۔ کیا غور کرنا چاہیے؟ کہ قبرستان پہ جائیں اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے احباب اس قبر میں آ کر سو رہے ہیں تو کس حالت میں ہوں گے، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر میں آ کر سونا پڑے گا۔ میرے محترم دوستوں، حدیث پاک اندر آتا ہے وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ عَنْهُ قَطْعُ عَمْلُهُ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ قبر میں جائے گا تو اس کا کام اب یہ ہوگا کہ اب حساب و کتاب کا مسئلہ ہے۔ فرشتہ آئے گا، پوچھے گا من ربکم، تیرا رب کیا، تیرا رب کون ہے؟ اگر انسان رب چاہے زندگی گزار کر آیا ہوگا، اللہ کو راضی کر کے آیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزار کر آیا ہوگا، تو میرے دوستو یہ زبان کہے گی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر رب چاہے زندگی دنیا کے اندر نہیں گزارا ہوگا تو یہ زبان کہے گی لا ادری، مجھے پتہ نہیں۔ ہم تو اپنے تجارت کو جانتے ہیں، تجارت کے بارے میں پوچھو، ہم کی کھیتی کے بارے میں پوچھو، اپنے اولاد کو پالنے کے بارے میں پوچھو، ہم یہ ساری چیزیں لے کر کے آئے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ جو ہے لکھا کتابوں کے اندر قبروں کی زندگی اور قبروں کے حالات کے متعلق غور کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی موت آنی ہے۔ کہ چنانچہ ایک روایت میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زور القبور فإنها تذکرۃ الموت، زور القبور فإنها تذکرۃ الموت۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ وہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ کتنی اہم بات، کتنی دل کو قریب کرنے والی بات ہے، کتنا آخرت کو یاد دلانے پیدا کرنے کی بات ہے۔ جب انسان قبرستان پہ جاتا ہے تو دنیا کے سارے تقاضوں کو بھول جاتا ہے، اور ہمہ وقت اس کے ذہن پہ یہ بات رہتی ہے کہ ہمیں بھی اس قبر کے اندر آنا ہے، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں،
گھر والے اور رشتہ دار والے ہمیں لا کے قبر کے گڑھے میں ڈال دیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے بارے میں ہمیں غور فکر کرنا ہے کہ موت زندگی ایک جو ہے مختصر زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا تو مقدر کی ہے، اللہ رب العزت جس کو جتنا جینا چاہے گا اتنا دے گا، جس کے مقدر میں جتنا لکھا رہے گا اتنا مل کر رہے گا۔ لیکن دنیا کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد کرنا یہ کسی عقل والے کی بات کام نہیں ہے۔ جو عقل رکھتا ہو، جو علم رکھتا ہو، تو دنیا کے چکر میں، دنیا کو آباد کرنے میں اپنے آخرت کو برباد کرے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ عقل والوں کے کام نہیں ہے، یہ بیوقوفوں کے کام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، کی عقل مند آدمی، چالاک آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اس لیے میرے دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، مگر اب سنو، تم لوگ قبروں پر جایا کرو، کیونکہ وہ دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری کرتی ہے، اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ اور کوئی فحش بات مت کہا کرو۔ کتنی عمدہ بات ہے میرے دوستو۔ کسی طرح کی احادیث میں قبرستان کو معجب عبادت قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ میں قبرستان جانے کا اصل مقصد بھی بتا دیا گیا کہ وہاں محض تفریح اور تماشے کی غرض سے نہ جایا جائے۔ مثلاً آج انسانوں کے اندر ایک چیز پیدا ہوا ہے کہ بزرگوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اپنے وہاں جا کر کے نظر و نیاز، منت سماعت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ قبرستان جانا یہ اپنے آخرت کو بنانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، زندگی آخرت کو سب سوچنے سمجھنے کے لیے ہے، نہ کہ وہ تفریح گاہ بنانے کے لیے، میلہ بنانے کے لیے، نہ کہ وہاں پہ جو ہے نظر و نیاز کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے اس چیز سے سخت منع۔ ہاں، یہ بزرگوں کے نام سے ہم جو کچھ دعائیہ کلمات یاد ہے، پڑھتے ہیں، قرآن پڑھے ہیں، چند قرآن کی آیت پڑھ کر کے ان کے نام سے سارے ثواب پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، مردوں کا حق جو ہے زندہ کے اوپر ہے کہ جو ہے انسان جو دنیا سے چلا جائے تو زندہ اس کے لیے اس کے حق ادا کرے، ان کے نام سے سارے ثواب پہنچائے، نہ کہ وہاں پہ جا کر کے تفریح کرے، ناچ گانا بجانا یہاں پہ، اور شرکیات، بدعات، خرافات، یہ ساری چیزیں اگر کرتا ہے تو میرے دوست اسلام کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اس چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر اس چیز کو کرتا ہے تو یہ میرے دوستوں یہ دین کے اندر زیادتی اور ظلم ہے، اور یہ بدعت ہے۔ بدعت گمراہی کا راستہ ہے، اور گمراہی جہنم تک لے جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں کہ جو موت کو یاد کرنے اور آخرت کی استحضار کی ہونی چاہیے، مگر افسوس کا مقام یہ کہ آج ہمارے دلوں پر غفلتوں کے ایسے گہرے پردے پڑ چکے ہیں کہ وہ فسادات کا ایسا مہلک زنگ لگ چکا ہے کہ اب قبرستانوں کو کھیل کود و تماشا بنا دیا، آماجگاہ بنا لیا گیا ہے۔ عرس کے نام سے اولیاء اللہ کی قبروں کی وہ طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اس طور پر طرح کی ان سب کاموں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے موت کو یاد کرنے کی اور دنیا آخرت کی جو ہے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا گیا بس اس کے اندر جو غلطی کو تھے اس اللہ تو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔